اب میں جہانگیر ترین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو یہاں خوش آمدید. ہماری پارٹی کے باقی سینئر رہنما جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی ہمایوں اختر خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. میں ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں. اور ہمایوں خان کا پرانا تعلق ہے ہمارے ساتھ, سیاسی بھی, اور ویسے میرے بھائی ہیں. تو مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج ہماری پارٹی کو یہ جوائن کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں اناؤنس کروں, یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمایوں اختر خان جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی نامینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ایس پی پی ہوں گے ہیں ہمارے اب. اور آپ سب لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا علیم خان صاحب اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ اس الفاظ کہہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں استحکام پاکستان پارٹی کی تمام قائدین کی طرف سے, تمام کارکنان کی طرف سے ہمایوں خان صاحب کو آج آئی پی پی میں شمولیت پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کے سر آنے سے انشاءاللہ تعالی آئی پی پی جو ہے اس میں اور مضبوطی آئے گی. لاہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں خان صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, وہ کئی بار ایم این اے بن چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک کلیدی جو ہے وہ پلیئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو آئی پی پی میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمایوں اختر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ چیئرمین جہانگیر ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب اور جو باقی سارے ہمارے آئی پی پی کے عہدیداران تشریف رکھتے ہیں. مدت گزری ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں. میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا, جو شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا, ہم پلے جمے, میرے لیے ممکن نہیں تھا. تو میں نے آج 6-7 مہینے گزر چکے ہیں اور میری کافی گپ شپ لگی. جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت حوصلہ ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہمت تو اللہ نے وہ بہت دیا ہے. اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے سیاست کا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے, یہ ملک ہمارا جو غربت, مہنگائی, بے روزگاری میں پسا ہوا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ کر سکیں. ہمارا خیال بالکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی, اور ہم 2 قدم آگے 3 پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے. یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں. اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے, مجھے اس پہ پورا اطمینان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مثبت کردار
ادا کرے گی، اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے، میں اس سے بروکار لاتے ہوئے اپنی اس قیادت کا جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا اور باقی میرے ساتھی ہیں، میں ان کا شانہ بشانہ چلوں گا. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پہ سوالوں کا آغاز کریں، چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا، تو ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے آج استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننھے جان بازوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے وہ کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہداء کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو منشور ہے، ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہداء کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں پریس کے دوستوں سے یہ التماس کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے، ایک سوال کریں، اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب دینے کے لیے. دعا کر لیں. جی ثانیہ اے پی ایس کے جو ہمارے بچے ہیں اے پی ایس کے، ان کے لیے میں گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم سورۃ فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. ساتھ ساتھ تعارف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون بول رہا ہے اور کس چینل سے بات. الفت مغل میرا نام ہے اور میں ایئر ویب نیوز سے میرا تعلق ہے. جب آئی پی پی بنی تھی تو یہ ایک تاثر آیا تھا کہ شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف اجتماع بنے گی جو ایک لوگوں کے پاس آپشن آئے گا اور پیپلز پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل جماعت ثابت ہوگی. لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہیں کیونکہ آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ اور میل ملاپ ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پولیٹکس کا خاص طور پہ. اور میں اگر گیا تھا وہاں پہ تو میں انہوں نے وہاں انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی گپ شپ بھی لگی. ہمارا موقف، ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں، اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکٹھے مل کے کام کریں. فراز صاحب جنگ جیو جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمایوں اختر صاحب جو ہے، جو آپ کی لسٹوں کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اس میں سے لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، امیدوار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس سے سیاسی استحکام الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ ہمایوں اختر صاحب بھی جواب دیتے ہیں وہ آپ بھی دے دیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ، سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیئرنگ کی ہے اور فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں. تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے. اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی. علیم خان آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی جو آپ نے ہمایوں خان صاحب کے بارے میں کہا، ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری جو مذاکرات ہیں، ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے، اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے.
تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی، وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں، تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے. یہ دنیا نیوز ہے. میرا کچھ نہیں، میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا آپ کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے منہ سے میں آیا ہی آ ہوں تو کیسے ہو. دیکھیے میں نے لسٹوں کی بات تو ہو گئی، چیئرمین صاحب اور صدر صاحب نے بتا دی. میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن. جی دنیا یاسین ملک جی، دنیا نیوز سے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، قید و بند صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر، اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا کیا سرائی ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں، کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب، رانا وحید CNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے، یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. یہ 3 خان میں سے کس کے؟ ہمایوں خان صاحب چوتھے بھی ہیں. ہاں، چوتھے بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو ہیٹ ریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں، زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزہ اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی یا ان سے دوستی ہو گئی؟ پھول بچائیں. پہلے میں دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی عادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں.
मैं एक अर्थ कर दूं आपको कि आप याद रखें, सबसे अहम चीज़ हमारी सियासत तो चलती रहेगी, मुआहदे हो जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। असल बात ये मुल्क है, असल बात इस मुल्क की मईशत है। मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में आवाम की बेहतरी होगी। सबसे अहम चीज़ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठोक बजा के फैसला किया। 8 तारीख को इलेक्शन हो रही है, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, और ज़रूरी है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो और एक हुकूमत आके 5 साल के लिए बैठे तसल्ली से, ताकि मुल्क के इस्तेकाम के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए। देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में हरीफ और हलीफ बदलते रहते हैं, और हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पाकिस्तान के तकद्दस, वकार और तशख़्ख़ुस के लिए कायम हुई है, और हम आगे देखेंगे। हम पीछे मुड़ के देखने वाली जमात नहीं है, और इंशाअल्लाह हमारे सामने एक तरक्की याफ्ता, रोशन, खुशहाल, दरख्शां पाकिस्तान है। और हमने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती अनाद, झगड़े, तसादम, टकराव, इंतशार, उनसे निकल के यकजहती की बात करते हुए आम आदमी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करनी है, और यही मेरी क़यादत और मेरी पार्टी का मंशूर है, और उसकी पासदारी करेंगे। लास्ट डॉक्टर फिरदौस, जी जी फिरदौस बताएं। जी जी जिसके ऊपर पाकिस्तान पार्टी बगैर एडजस्टमेंट के कहे कि हम जीत जाएंगे, उसके लिए मुस्लिम लीग नून को आपको शेयर मांगना पड़ रहा है, और मुस्लिम लीग नून की 16 महीने की कारकर्दगी में आपके 2 लोग जो थे उसके अंदर कैबिनेट के अंदर थे, तो क्या उस कारकर्दगी का जवाब देंगे अवाम के सामने, या कम से कम फिलहाल उस पावर पॉलिटिक्स में काशिफ आप भी बात कर लें फिर रखे जो। ये बताइएगा, जिस तरह बात की गई मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है इलेक्टेबल्स तो बहुत आए और बड़े नाम शामिल हुए, तो क्या तमाम लोगों को मुस्लिम लीग नून जो है अकोमोडेट कर लेगी, और जिन लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट ही दूसरे हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, और जो तरीके इंसाफ के लोग आपको वोट देना चाहते थे मुतबादल के तौर पे, जब आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे तो क्या उनका रास्ता आपने बंद नहीं कर दिया? किसी पार्टी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ने का हिस्सा नहीं बना। सर, आप दोनों भाइयों का जवाब मैं ही दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ठीक है, तो कैटेगोरिकली एक तो ये बात क्लियर कर दूँ। हमारे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे इसहाक़ खाकवानी साहब जो हैं उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और वो जो मुज़ाकराती टीम है वो उनके साथ बात कर रही है, और उन तमाम बातों पे बात हो रही है जिनकी निशानदेही आपने की है। इसलिए ये आज कहना कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या मंतकी इंजाम तक पहुंच गई हैं या पहुंच जाएंगी, ये कबल अज़ वक्त है। जब ये मुज़ाकरात का नतीजा आएगा तो सबके सामने आ जाएगा और आप सबके साथ शेयर होगा। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, और उसकी इज्जत, उसका वकार, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हम किसी की गर्दनें उतार के, ठीक है, अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बता दूं, यही हमारे चेयरमैन का हुक्म है, ये हमारी पार्टी का भी हमारे लिए यही हुक्म है। तो इसलिए मैं आप सबको ये बता दूं, ठीक है, कि हम किसी की कुर्बानियां दे के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जीत जाएं और बाकियों को कुर्बान कर दें। ऐसी सियासत हम नहीं करते, ना हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, और जैसे ही उसका नतीजा निकलेगा अब तमाम दोस्तों के सामने, पूरी कौम के सामने आ जाएगा। देखें, अगर माजी की बात की जाए तो सियासत या इमरान खान के साथ जनरल बाजवा, परवेज लाई, ये वो एक बंदा जो है सामने था, और वो था अलीम खान। अलीम खान के नाम पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो आप मुस्तकबिल के जो इत्तेहाद बनने हैं उसमें भी एक बंदा सामने होगा पंजाब से, और वो होगा अलीम खान। तो क्या ये तो नहीं कि 1.5 साल बाद इस तरह के फिर मामला हो गए, या इस दफा आपने पक्की काम करना है? आपने तो सारे मसाइल का जो है ना मेरे ऊपर ही खाते में डाल दिया है। भाई, मेरे अलावा भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है, हम सारे पहले उनको हल कर लें। मेरा कोई मसला नहीं है, अगर किसी जगह पे मेरी कुर्बानी दे के पाकिस्तान का जो वकार है वो बढ़ता है, पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो तमाम तरोदों से दस्तबरदार हो। अगर मैं ये अर्ज कर दूं, हम कुर्बानी देने के मूड में इस वक्त बिल्कुल नहीं।